وعلیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا لیسن سورۃ بقرہ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 14 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ اور اذا جب طلق تم طلاق دو نساء عورتوں کو فبلغنا پس وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنی مدت کو، یعنی عدت کی مدت کو پورا کر لیں، فلا پس نہ تعضلوہن روکو ان کو، ان کے ینکحن وہ نکاح کر لیں، عورتیں نکاح کر لیں، ازواجہن اپنے شوہروں سے، اذا جب تراضوا وہ آپس میں راضی ہوں، بینہم آپس میں بالمعروف دستور کے مطابق، یعنی میاں بیوی اگر آپس میں راضی ہیں دستور کے مطابق تو ان کو نکاح کرنے سے نہ روکو۔ یہ اس صورت میں ہے جب عدت کی مدت پوری ہو چکی ہے اور طلاق رجعی تھی۔ رجعی طلاق کی صورت میں شوہر کو زیادہ حق ہوتا ہے اپنی بیوی کو لوٹا لینے کا، تو عدت پوری ہو بھی جائے نا تو نکاح دوبارہ کر کے اپنے گھر دوبارہ بسائے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کی طرف یہ بتایا گیا ہے کہ میاں بیوی اگر راضی ہیں دوبارہ سے گھر بسانا چاہتے ہیں اور عدت کی مدت گزر چکی ہے تو وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، ان کو نکاح کرنے سے نہ روکو۔ ذالک یہ یوعظ نصیحت کی جاتی ہے بھی ساتھ اس کے من کان منکم جو کوئی ہے تم میں سے یؤمن ایمان رکھتا باللہ اللہ پر والیوم الآخری اور یوم آخرت پر، ذالکم یہ ازکا زیادہ پاکیزہ ہے، لکم تمہارے لیے، واطہر اور زیادہ اچھی بات ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس بات کی حکمت کو جانتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ولی کو اختیار نہیں ہے، اس کو نہیں چاہیے کہ وہ روکے اپنی بہن یا بیٹی کو کہ وہ اپنے شوہر کے پاس دوبارہ لوٹ جائے اگر طلاق رجعی ہے تو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ اس طرح کا واقعہ ہوا بھی تھا، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے اس طرح سے کہ ایک عورت کو رجعی طلاق ہو چکی تھی لیکن اس کا بھائی اسے پھر دوبارہ نکاح کرنے سے روک رہا تھا، تو اس میں پھر بتایا گیا کہ ان کو نکاح کرنے سے نہ روکو، ٹھیک ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، ولی کے بغیر نکاح باطل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ولی نے ہی نکاح کرنا ہے، چاہے پہلا ہے یا دوسرا یا جیسے بھی ہے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف۔ والوالدات اور مائیں، والدہ آپ کو پتہ ہے ماں کو کہتے ہیں، یرضعن دودھ پلائیں، اولادہن اپنی اولاد کو، حولین سال 2 سال، کاملین پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ اس میں رضاعت کی مدت بتائی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کتنی دیر تک مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلا سکتی ہیں، پورے 2 سال، لڑکی اور لڑکے میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ لمن اس کے لیے جو ارادہ کرے، ان یتم کہ وہ مکمل کرے، رضاعہ دودھ پلانے کی مدت، رضاعت کی مدت، تو یہ پوری مدت بتائی گئی ہے، پورے 2 سال۔ وعلی المولود اور بچے والے پر ہے، لہو اس کا، رزقہن رزق یعنی کھانا ان کا عورتوں کا، وکسوتہن اور پہننا ان کا، بالمعروف دستور کے مطابق، یعنی کھانا کپڑا بچے والے کے ذمے ہے، یعنی باپ کے ذمے ہے کہ وہ دودھ پلانے والی ماں کو کھانا اور کپڑا دے دستور کے مطابق۔ لا تکلف نفس الا وسعها نہیں تکلیف دی جاتی کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اس سے مراد ہے کہ جو نان نفقہ لینا ہے، کھانا کپڑے کا خرچہ لینا ہے، وہ باپ کی آمدنی کے مطابق ہوگا، تو اپنے حساب سے وہ خرچہ جو ہے وہ ادا کریں۔
لا تزار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك۔ لا تزارا نہیں نقصان پہنچانا، والدۃ ماں کو، بولدہا اس کے بچے کے سبب، ولا مولود لہ اور نہ بچے والے کو یعنی باپ کو، بولدہ اس کی اولاد اس کے بچے کے سبب، وعلی الوارث مثل ذلک اور وارث پہ ہے اسی کی مانند۔ یعنی ماں اور باپ کو بچے کے سبب نقصان پہنچانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینی اس کے بچے کی وجہ سے۔ اگر کسی ایک کے پاس بچہ ہے تو دوسرا اس کو ملنے سے یا اس کو دیکھنے سے منع نہ کرے، تکلیف نہ دے کسی طرح کی۔ اور اگر باپ نہیں ہے تو کھانے کا اور پہننے کا جو نفقہ ہے، جو خرچہ ہے، وہ پھر اس بچے کے وارث ادا کریں گے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا۔ پھر اگر وہ دونوں ارادہ کریں یعنی ماں اور باپ، فِصَالًا دودھ چھڑانے کا، عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا آپس کی رضامندی سے، وَتَشَاوُرٍ اور باہمی مشورے سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا بس نہیں ہے گناہ ان دونوں پر۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم ارادہ کرو، ان کے تسترضعوا تم دودھ پلواؤ، اولادکم اپنے بچے کو، فلا جناح علیکم بس نہیں ہے گناہ تم پر، اذا جب سلمتم تم سپرد کر دو، ما آتیتم جو تم نے دینا کیا ہے، بالمعروف دستور کے مطابق۔ طلاق ہو چکی ہے میاں بیوی میں لیکن بچے کو دودھ پلانا ہے تو ماں بھی دودھ پلا سکتی ہے، لیکن دونوں مشورہ کریں کہ بچے کا دودھ چھڑا دیا جائے تو تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر باپ چاہے کہ وہ کسی اور عورت سے اپنی بچے کو دودھ پلوا لے، اس میں بھی کوئی گناہ نہیں، جب دودھ پلانے والی کا خرچہ جو ہے دستور کے مطابق ادا کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بما اس کو جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ یہ رضاعت کے مسائل ہو گئے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا۔ والذین اور وہ لوگ جو یتوفون فوت کر دیے جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور وہ چھوڑ جائیں، ازواجا یتربصن بیویاں وہ روکے رکھیں، بانفسہن اپنے آپ کو، اربعۃ اشہر 4 مہینے، وعشرا اور 10 دن۔ یہ بیوہ کی عدت ہے، بیوہ نے 4 ماہ 10 دن عدت گزارنی ہوتی ہے اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو، اگر حاملہ ہوگی تو وضع حمل تک اس کی عدت ہوگی۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پھر جب وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو یعنی اپنی عدت کی مدت پوری کر لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ پس نہیں کوئی گناہ تم پر، فیما اس میں جو فعلنا وہ کر لیں، فی انفسہن اپنے بارے میں یعنی نکاح کر لیں، بالمعروف دستور کے مطابق، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو، خبیر اس سے باخبر ہے۔ ولا جناح علیکم اور نہیں کوئی گناہ تم پر، فیما اس میں جو تم تم پیش کرو، بھی ساتھ اس کے، من خطبۃ النساء عورتوں کو نکاح کے پیغام میں سے، یعنی جو تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، او اکننتم یا تم اس کو چھپاؤ، فی انفسکم اپنے دلوں میں، علم اللہ انکم ستذکرونہن جان لیا اللہ نے یعنی اللہ کے علم میں ہے، انکم بے شک تم، ستذکرونہن ان قریب تم ذکر کرو گے ان سے یعنی ان عورتوں سے، سین اور صوفہ کا مطلب ان قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَكِنْ لا اور لیکن نہ تُوَعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا لیکن نہ باہمی معاہدہ کرو، وعدہ کرو، سِرًّا پوشیدہ، الا مگر ان کے، تقولو تم کہو، قولاً کوئی بات، معروفہ دستور کے مطابق۔ تو یہ عہد و پیمان نہیں کرنا نکاح کا عدت کی حالت میں، عدت جب پوری ہو جائے تو پھر اس طرح کا کوئی ارادہ ظاہر کرتے ہیں، عدت کے دوران اس طرح کو کوئی وعدہ وغیرہ نہیں کرنا، یہ سخت گناہ ہے، لیکن کوئی دستور کے مطابق واجبی سی کوئی بات کہی جا سکتی ہے۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
वला और ना ताज़िमु पुख्ता करो उक़्दत निकाही निकाह के गिरा को, यानी निकाह का पुख्ता इरादा ना करो, हत्ता यहाँ तक कि या बुलुगल किताबु पहुँच जाए लिखी हुई चीज़ अजल हु अपनी मुद्दत को। वो क्या लिखी हुई चीज़, क्या जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दी है वो, यानी इद्दत, मुकर्रर की हुई इद्दत अपनी मुद्दत को पहुँच जाए वहाँ उस वक़्त तक पुख्ता इरादा निकाह का नहीं करना, ये गुनाह है। वालमू और जान लो अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला यालमू वो जानता है मा फ़ी अनफुसिकुम जो तुम्हारे दिलों में है, फ़हज़रूहु बस उससे डर जाओ, अल्लाह ताला से डर जाओ। वालमू और जान लो अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला गफ़ूरुन हलीम बहुत बख्शने वाला बुर्दबार है। तो इसमें आपने क्या सीखा आज के लेसन में? छोटे छोटे रुकू हैं। इसमें आपने सबसे पहले तो ये सीखा कि रजई तलाक की सूरत में अगर औरत दोबारा अपने शौहर के पास जाना चाहती है तो उसके वली को रोकने का अख्तियार नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा है कि जो भी अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है ना, वो उनको दोबारा घर बसाने से ना रोके। फिर आगे अल्लाह ताला ने रज़ात के मसाइल बताए हैं कि रज़ात के मसाइल क्या हैं, कितनी मुद्दत तक दूध पिलाया जा सकता है बच्चों को, पूरे 2 साल तक। अगर मुकम्मल करनी है ना रज़ात की मुद्दत तो पूरे 2 साल तक दूध पिलाना है। और जो दूध पिलाती है माँ, उसका खाना और कपड़ा बच्चे के बाप के ज़िम्मे है दस्तूर के मुताबिक, यानी वो अपनी आमदनी के हिसाब से अदा करेगा और ना बाप को नुकसान पहुंचाया जाए, किसी किस्म की तकलीफ़ दी जाए उसके बच्चे की वजह से, और ना माँ को तकलीफ़ दी जाए। और अगर बाप किसी वजह से फ़ौत हो जाता है, कोई वजह हो जाती है, तो फिर जो बच्चे का वारिस होगा ना वो खर्चा अदा करेगा। और फिर अल्लाह ताला ने इस बात की भी इजाज़त दी है कि तलाक हो चुकी है मियाँ बीवी में और बच्चे को दूध पिलाना है तो फिर या तो दूध पिला लें, इसकी भी इजाज़त है, वो आपने ऊपर पढ़ लिया। फिर खाना और कपड़े का ख़र्चा देगा शोहर। और अगर दूध छुड़ाना है तो इसकी भी इजाज़त है, बाहमी रजामंदी से दूध छुड़ाना चाहते हैं तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। और अगर बाप इरादा करे कि वो किसी और औरत से अपने बच्चे को दूध पिला ले तो इसमें भी कोई गुनाह नहीं, जब तक वो दूध पिलाने का जो ख़र्चा है वो दूध पिलाने वाली को अदा कर दे तो फिर कोई गुनाह नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने बताया है कि बेवा की जो इद्दत है वो कितनी है, 4 माह 10 दिन है। पहले ऐसे नहीं होता था, जाहिलियत में पूरा 1 साल जो है ना इद्दत की मुद्दत होती थी, तो वो हुक्म ख़त्म हो चुका है जो पहला था। शुरू इस्लाम में भी 1 साल तक जो है ना इद्दत होती थी, वो हुक्म ख़त्म हो गया, वो आप आगे जाके पढ़ेंगे। तो वो हुक्म बाकी नहीं है 1 साल वाला। अब अल्लाह ताला ने 4 माह 10 दिन अल्लाह ताला ने कहा है कि इद्दत पूरी करनी है, ये जो गैर हामिला है उसके लिए, और जो हामिला है औरत उसकी वज़ा हमल तक इद्दत है। और फिर अल्लाह ताला ने कहा है कि जो तुम इद्दत वाली औरतों को कोई पैगाम देना है तो कोई वाज़े अल्फाज में उनको निकाह का पैगाम नहीं देना, और ना आपने उनसे वादा अहद करना है छुप के, ये सख्त गुनाह है। उनसे वाजबी सी कोई बात कही जा सकती है निकाह के बारे में, कोई वाजबी सी बात कह लें या फिर दिल में छुपाए रखें, अल्लाह को मालूम है कि तुम उनसे जो है बात करोगे अनकरीब, है ना। तो कोई पुख्ता इरादा निकाह का नहीं करना जब तक उनकी इद्दत नहीं पूरी हो जाती। ठीक है, तो आसान सा आपका लेसन था, इसको आप खुद से रिवाइज़ करें, इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।